میرے ہسبینڈ نے میرے پر پیٹرول پھینک کر آگ لگائی تھی کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے اور مارتے تھے، گھر سے نکال دیتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو اینے میں جو تھا 1 سال کے بعد دیکھا تھا، کو شیشے میں دیکھا تو میرے لیے خوفناک تھا، ایسے تھا کوئی جن ہے میرے فیس کے اوپر، اسکن ہے، اتنا برا حالات تھے۔ تو میں تو چیخیں مارنا شروع ہو گئی، میں نے رونے اپنی امی کو کہا تو امی اسی ٹائم بھی یہ کہہ رہی تھی میں بہت خوبصورت ہوں، میں صحیح ہوں، آخر ایسی غلطی کیا تھی میری کہ مجھے جلا ہی دیا انہوں نے، وہ مجھے طلاق دے دیتے لیکن ایسا نہ کرتے میرے ساتھ۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ تیزاب گردی یعنی کہ ایسڈ اٹیک، اس لفظ سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ یقیناً ہم سبھی نے ایسڈ وکٹمز کے اوپر جو بننے والے فلمز ہیں، ڈراماز ہیں، سٹوریز ہیں، وہ دیکھی ہوں گی، ان کی زندگی کے بارے میں کئی باتیں بھی سنی ہوں گی، لیکن آج میں آپ کو ایسڈ سروائیور سے ملوانے جا رہی ہوں۔ آج میں آپ کو ملواؤں گی مارگریٹ سے۔ مارگریٹ کے شوہر نے 15 سال کی عمر میں اس پر پیٹرول چھڑک کر اسے جلا دیا تھا، جسم کا 45% حصہ جھلس گیا، لیکن مارگریٹ نے زندگی کی بازی نہیں ہاری اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اتنا پاورفل بنایا کہ آج وہ اس دنیا میں کمپیٹ کرتی ہے باقی لڑکیوں کو اور ان سب لوگوں کو جنہوں نے اس ٹائم مارگریٹ کو طنز کیا، اس کو بولا کہ یہ اس کی غلطی ہے یا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی اپنی وجہ سے ہوا۔ مارگریٹ نے کیسے سروائیو کیا، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ میرا نام مارگریٹ ہے اور یہ 7-8 سال پہلے میرے ساتھ ہوا تھا اور یہ میرے ہسبینڈ نے کیا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے میرے پر پیٹرول پھینک کر آگ لگائی تھی کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے اور مارتے تھے، گھر سے نکال دیتے تھے۔ میرے ساس سسر بہت اچھے تھے تو وہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے اور صلح کر لیتے تھے، تو میرے ہسبینڈ جو تھے وہ مجھے مارتے تھے، کہتے تھے گھر سے چلے جاؤ۔ تو میرا بیٹا ہوا تو میں اپنے امی ابو کے گھر آ گئی، پھر میرے ساس سسر جو تھے وہ صلح کر کے مجھے لے کر گئے تھے، تو میرے ہسبینڈ نے مجھے مارا اور کہا کہ چلی جاؤ، تو میں نے کہا میں صبح چلی جاؤں گی۔ میں سو رہی تھی، انہوں نے میرے بیڈ کے اوپر پیٹرول پھینک کر آگ لگا دی اور روم بند کر دیا۔ اس ٹائم میں جب اٹھی تو ایک دم سے میرا جو پاؤں تھا وہ آگ کے اوپر رکھا گیا اور میں آگ کے اوپر گر گئی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی تھی، تو میرے ساس سسر نے مجھے جو نکالا تھا روم سے اور میری امی کو کال کی تھی کہ میں نے خود کو ہی آگ لگا لی ہے۔ میری باڈی کا جو تھا 45% حصہ جلا تھا، اس میں میرے فیس، میرے بازو، میرے گردن، پیٹ، یہ سب جل گیا تھا۔ ایسے پہلے دھمکی تو نہیں دی تھی لیکن مارتا ضرور تھا اور گھر سے نکال دیتا تھا۔ مجھے یہی تھا کہ آج مجھے ماریں گے اور پھر گھر سے نکال دیں گے، یہ نہیں تھا کہ وہ مجھے جلا ہی دیں گے یا مجھے مار دیں گے، اتنا برا میرے ساتھ کریں گے۔ وہاں کے بعد مجھے ہوش آیا تو امی نے کہا کہ میں خود کو کیوں آگ لگائی، تو میں نے کہا کہ میں نے خود کو آگ نہیں لگائی، مجھے میرے ہسبینڈ نے جلایا تھا۔ تو پھر جو میرے امی ابو نے کیس کیا، وہ FIR درج کرائی، تو پھر کیس ان کے اوپر کر دیا تھا، کہتے تھے طلاق لینی ہے۔ جب گھر والوں کو کہتے تھے تو وہ کہتے تھے میں نے تو کچھ ایسا کہا ہی نہیں، تو مجھے غلط کہہ دیتے تھے۔ تو پھر ایک دفعہ انہوں نے مجھے مار کر میری امی کے گھر بھیجا، تو امی نے کہا کہ اس بار ہم لوگ طلاق لے لیں گے، ہم لوگ نہیں بھیجیں گے اپنی بیٹی کو۔ تو میرے ساس سسر آئے تھے، وہ صلح کر کے لے کر گئے تھے مجھے۔ میں نے اپنے آپ کو اینے میں جو تھا 1 سال کے بعد دیکھا تھا۔ جب اگر گھر والے میرے پاس ہوتے تھے، میں پوچھتی تھی میں کیسی لگتی ہوں تو سب یہی کہتے تھے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، میں ویسے ہی ہوں۔ تو میں ان سے پوچھتی تھی کہ میرے ہاتھ تو جلے ہوئے ہیں، میری باڈی جلی ہے، فیس پہ بھی آپ جب صاف کرتے ہیں تو وہ درد ہوتا ہے، ضرور خراب ہو گیا ہوگا۔ وہ کہتے تھے نہیں بالکل نہیں، یہ ہلکے ہلکے نشان ہیں، باقی یہ تو کچھ ہی دنوں میں چلے جائیں گے۔ وہ تو جب میں ہاسپٹل سے چارج ہوئی، گھر گئی، تو امی جو تھی وہ مجھے چلا رہی تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے چلائیں زیادہ سے زیادہ کیونکہ میں چل بھی نہیں سکتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ امی آپ میرے لیے پانی لائیں، تو امی پانی لینے گئی، تو جب میں نے خود کو شیشے میں دیکھا تو میرے لیے خوفناک تھا، ایسے تھا کوئی جن ہے میرے فیس کے اوپر، اسکن ہے، اتنا برا حالات تھے۔ تو میں تو چیخیں مارنا شروع ہو گئی، میں نے رونے اپنی امی کو کہا تو امی اسی ٹائم بھی یہ کہہ رہی تھی میں بہت خوبصورت ہوں، میں صحیح ہوں۔ تو
میں رات کو بھی اٹھ کر جب میں نے خود کو یہ دیکھ لیا تو میں رات کو بھی اٹھ کر چیخیں مارنا شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ مجھے رات کو بھی اپنا فیس ویسے ہی نظر آ رہا ہوتا تھا. وہ میرے لیے بہت خوفناک ہوتا تھا اور اس سے مجھے بہت درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، آخر ایسی غلطی کیا تھی میری کہ مجھے جلا ہی دیا انہوں نے. وہ مجھے طلاق دے دیتے ہیں لیکن ایسا نہ کرتے میرے ساتھ. تب میری امی نے جو تھا وہ میری امی اور سسٹر دیکھتی تھی میرے بیٹے کو، تو جیسے میرا بیٹا بڑا ہوتا گیا اسے یہ تھا کہ میں اس کی سسٹر ہوں، وہ میرا بھائی ہے. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اس کی ماں ہوں. وہ میری امی کو ہی امی کہتا تھا. بہت تکلیف رہی تھی لیکن یہ تھا کہ میرا بیٹا میرے سامنے تھا. وہ اسے میں دیکھ سکتی تھی لیکن کھلا نہیں سکتی تھی، اسے باتیں نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ تھا کہ میں اسے دیکھتی تھی. اسے دیکھ کر سب سے بڑا مجھے سکون ملتا تھا. اس ٹائم میرے ابو اور امی تھی اور بہنیں تھیں، اور معاشرہ بہت برے سوال کرتا تھا کس کے ساتھ یہ ایسا ہوا. اگر میں گھر سے باہر نکلتی تھی تو لوگ باتیں کرتے تھے، باہر نہ نکلو ہمارے بچے ڈر جائیں گے. میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، میں نے خود کو اتنی کیا تھا، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو واضح کرنا کہ مارگریٹ آ جائے گی. تو ان سب چیزوں سے بہت درد ہوتا تھا، میں بہت ڈرتی تھی ان سب چیزوں سے، اور یہ چیزیں میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھی ہر ٹائم، اور میں کمرے میں خود کو بند رکھتی تھی. ایسے ہی ایک دن مصباح مسرت کا ایڈ آ رہا تھا ٹی وی پہ کہ وہ جلنوں کا علاج کراتی ہیں. جب میں نے وہ سنا تو میں نے یہاں کال کی تو انہوں نے کہا کہ آپ فوراً سے آ جائیں. جب میں یہاں آئی، یہاں آنے کے بعد مجھے رجسٹر کیا تو اس ٹائم میری بہت بری کنڈیشن تھی. تو پھر مجھے ہاسپٹل لے کر گئے، ہاسپٹل سے میرا علاج انہوں نے شروع کروایا. اور میرا آپریٹ جو فرسٹ تھا وہ لپ کا ہوا تھا، میرا لپ ختم ہو چکا تھا. میرا لپ اور گردن جو تھی ایسے جڑ چکی تھی، ختم ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ میرے بازو جو تھے ایسے ہو گئے تھے. یہ اب آپریٹ ہونے کے بعد صحیح ہوئے ہیں. اب تقریباً 12 سے 13 ہو چکے ہیں. میری گردن کے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ میرے بازوؤں کے ہوئے ہیں، میرے لپ کے ہوئے ہیں، اور بھی میرے بہت زیادہ آپریٹ ہوئے ہیں. گھر میں بند ہی رہتی تھی، گھر سے باہر نکلنے کا تو میں سوچ نہیں سکتی تھی. نہیں، نہ تو میری بہن بھائیوں نے کچھ کہا میرے فیس کو لے کر، نہ میرے امی ابو نے کہا تھا. لیکن جب بھی کہا تھا مجھے سوسائٹی والوں نے کہا کہ تمہارا یہ فیس ایسا ہو گیا ہے. اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے نشانہ بناتے تھے، طنز کرتے تھے. قریبی رشتہ دار تو یہ کہتے تھے کہ اس میں میری غلطی، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا. دوسروں کی بیٹیاں تو ہنسی خوشی اپنے گھر میں بسنی ہیں، اسی کے ارادے ایسے ہوں گے، اس لیے تو اس نے جلایا. اگر اس نے اسے جلایا تو اس نے اسے کیوں نہیں آگ لگائی، اسے کیوں نہیں آگ کے بیچ کھینچا، ایسا کہتے تھے. جب میرا لپ کا آپریٹ ہوا تھا اس کے بعد میں گھر سے باہر نکلنا شروع ہوئی تھی، لیکن تب بھی میں خود نقاب کر کے آتی تھی. اگر میں ایسے آتی تھی تو وہ 100 سوالوں کے جواب دینے پڑتے تھے. تو جب میں یہاں آنا شروع ہوئی تو مصباح نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ہمت دی. انہوں نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں، یہ لوگ ہیں یہ باتیں کریں گے، آپ کو انہیں فیس کرنا چاہیے. جب میں یہاں آنا ہوئی تو پھر مجھے اچھا لگنا شروع ہوا، اور پھر میں باہر بھی نکلنا شروع ہوئی اور لوگوں کو فیس بھی کرنا شروع ہوئی. اب بہتر ہوتا ہے، لیکن اب بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑا بہتر ہے پہلے سے. کچھ لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ایسے دیکھو، کچھ جو ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو پھر میں نے بتاتی کہ میرے ساتھ یہ ہوا. تو کچھ تو کہتے ہیں اچھا آپ نے نہیں انہیں کھینچا، آپ نے کچھ نہیں کیا تھا. تو کچھ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. لیکن کچھ اچھے ویوز دیتے ہیں، کچھ برے دیتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں کیس نہیں کرتی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، ورنہ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے. تو میرے امی ابو نے کہا تھا کہ ہم لوگ کیس کریں گے، ہمیں انصاف چاہیے، ہماری بیٹی کی زندگی ختم کی ہے اس نے. تو پھر اس کے اوپر میرے ہسبینڈ کے اوپر انہوں نے کیس کر دیا. میری امی لوگوں نے 5 سال کے بعد ہوئی تھی اور 50 سال کی سزا ہوئی تھی. نہیں، انہوں نے معافی کی، کوئی بھی ایسا نہیں کہا. لیکن یہ تھا کہ انہوں نے ایک بار مجھے دھمکی دی تھی. جب ہم لوگ ہائی کورٹ میں گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اب میں جب بھی باہر آؤں گا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا.
آج تک کوئی نہیں آیا اور کسی نے نہیں میرے بیٹے کو دیکھا، نہ اسے ملنے کے لیے کیا ہے، لیکن وہ مجھے آپ ہی کہتا ہے. اگر ہم اسے ماما کہتی ہوں کہ میں آپ کی ماما ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ میری آپ ہی ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ میرے سامنے ہوتا ہے، اسے دیکھ کر ہی مجھے سکون مل جاتا ہے. سب سے پہلے میرا بیٹا جو وہ 7 سال کا اور وہ اسکول میں پڑھتا ہے. سب سے زیادہ تکلیف دہ جو تھے وہ یہ تھے کہ میرے فیس کو لے کر اور گھر میں رہنا، وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ میں کسی فنکشن میں نہیں جا سکتی تھی، نہ میں باہر نکل سکتی تھی. اور سب سے اچھی جو ہے میرے لیے یہ ہے کہ میں اب جاب کر رہی ہوں، میں بہت خوش ہوں. میرے پہلے جو تھے آپریٹ ہوئے تھے، آپریٹ کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے پوچھا کہ اب آپ کو آگے نکلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر میرے ہاتھ موومنٹ کریں گے چلیں گے تو پھر ٹھیک رہیں گے، ورنہ پھر جڑ جائیں گے. تو پھر ایم نے مصباح نے مجھے کہا تھا کہ آپ کیا کرنا چاہتی، تو میں نے کہا کہ مجھے بیوٹیشین بننا ہے. تو اس وقت پھر میں یہاں آنا شروع ہوئی، اور یہاں آ کر سب سے اچھا مجھے یہ لگا تھا کہ جب یہاں سٹاف جو مجھے ملا تھا، سٹاف ٹیچرز جو تھے بہت اچھے تھے. اور جو میری ہیئر کی ٹیچر تھی وہ مسرت مصباح کی جو بیٹی تھی ردا جی، وہ میری ہیئر کی ٹیچر تھی. اور میرے اسکن کے ٹیچرز بھی بہت ہی اچھے تھے. اگر میرے ہاتھ سے کوئی چیز گرتی تھی تو میں کہتی تھی میں پکڑ نہیں سکتی، تو وہ کہتے تھے آپ کوشش تو کریں، آپ پکڑیں گے. تو مجھے بہت حوصلہ دیتے تھے، ہمت دیتے تھے، اور سپورٹ بہت کرتے تھے. کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا. تو اگر کوئی کلائنٹ کہتا تھا کہ میں اس سے کام نہیں کرواؤں گا، تو اس ٹائم پھر جو اسٹاف ہوتا تھا وہ کہتا تھا کوئی بات نہیں، آپ اس سے کروا کر تو دیکھیں، یہ بہت اچھا کام کرتی ہیں. تو کچھ کلائنٹس جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہم کروا لیتے ہیں، کچھ کلائنٹ کہتے تھے ہم نہیں. تو اب جو ہے یہ ہے کہ کچھ کلائنٹ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے مارکیٹ سے کام کروانا ہے. کلائنٹ کی بھی مرضی ہوتی تھی، ہمیں کلائنٹ کو بھی دیکھنا ہوتا تھا. تو پھر میں ہٹ جاتی تھی پیچھے، لیکن میں روم میں جا کر چپ کر کے بیٹھ جاتی تھی. پھر اسٹاف آتا تھا، وہ حوصلہ دیتا تھا، کچھ نہیں تھا، دیکھنا ایک دن یہی کریں گے آپ سے کام، آپ انہی کا کام کریں گے، دیکھ لینا. تو اس ٹائم پھر اچھا لگتا تھا کیونکہ اسٹاف سب منا رہا ہوتا تھا. وہ کہتی کہ مارگریٹ جو بلو ڈرائی بہت اچھا کرتی ہے، اگر ہم 2 دن تک بھی کھولے تو وہ کھلتا نہیں. تو میرے بلو ڈرائی کے سب سے زیادہ کلائنٹ ہیں ہیئر کے. پہلے جو مارگریٹ تھی وہ چپ کر جاتی تھی، روتی تھی، لیکن اب کی مارگریٹ رڑاتی ہے. اسٹرانگ مارکیٹ. ہاں جی، اب میں اسٹرانگ ہو گئی، اب میں روتی نہیں ہوں. اگر کوئی بات بھی کرتا ہے تو اس کا جواب دے دیتی ہوں یا کہتی ہوں ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں تو برداشت سے زیادہ ہو جائے تو پھر میں جواب دے دیتی ہوں کہ بھائی جو بھی ہوا میرے ساتھ ہوا، اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے تو پلیز آگے بھی کچھ نہ کہیں. تو اب میں برداشت نہیں کرتی. پہلے میں برداشت کرتی تھی، روتی تھی، چپ کر جانا، لیکن اب میں چپ کروا دیتی. سوسائٹی کو میں یہ کہوں گی کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ اسے طنز نہ کریں. اگر آپ اسے سپورٹ کر سکتے تو سپورٹ کریں، اسے طنز نہ کریں. اگر کسی کے ساتھ ایسا حادثات ہو گیا ہے تو وہ چپ نہ بیٹھے، اپنے لیے گھر سے باہر نکلیں. اگر وہ باہر نکلے گا، آواز اٹھائے گا تو وہ خود کچھ کر سکے گا، ورنہ اگر وہ ایسے ہی چپ رہا تو وہ چپ ہی رہے گا. اپنے لیے مضبوط ہونا چاہیے. مارگریٹ کی ہمت کی کہانی آپ نے سنی اسی کی زبانی. زندگی میں اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود مارگریٹ نے اس سے سروائیو کیا. نہ صرف سروائیو کیا بلکہ آج مارگریٹ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے اور اپنے گھر خود بھی چلا رہی ہے. اپنے آپ کو انہوں نے خود سے سنبھالا ہوا ہے اور اپنے بیٹے کے بھی تمام تر اخراجات خود برداشت کرتی ہیں.